نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کھانا کھا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے منعم و محسن نے مجھے کھانا بخشا ہے، اس سے میری اپنی تدبیر اور جسمانی اور ذہنی قوت کا کیا دخل، اپنی تدبیر کیسی، اپنی قوت کیا، میں نہایت درجہ لاچار مخلوق ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب پروردگار ہی کی بخشش ہے، اور یہ کھانا بھی اس کی بخشش ہے، اگر وہ نہ دیتا تو مجھے کہاں سے ملتا۔ محترم ناظرین، ایک شخص روزی کما کر کھاتا ہے، اپنی محنت سے کھاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کوئی شخص کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، ھذا من غیر حول منی ولا قوة، بغیر میری طاقت اور بغیر میرے کسی فن کے۔ تو محترم ناظرین، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کے تمام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہ جو اس نے کیے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کسی وقت بھی ہماری زبان سے یہ نہ ہو کہ جو یہ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ میری اپنی عنایات ہے، میرا اپنا فن ہے، میں اپنی کمائی کا کھا رہا ہوں۔ ہم تو پانی کے ایک قطرے ایک بوند کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں یہ کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے، ہمیشہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جو پانی پلاتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے وہ خدا ہے، اسی کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں گر سکتا۔ اگر میری کمائی تھی تو مجھے بھی فن اسی نے دیا ہے، مجھے بھی توفیق اسی نے دیا، میرے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، میرے دماغ میں قوت سوچ و بچار دی ہے، میرے دل میں دھڑکن دی ہے، مجھے اختیار دیا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو میں کمائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ کسی انسان کو دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، تو اس پہ وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ جب اللہ اسے لے لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میری بے عزتی کر دی ہے، اللہ نے میری توہین کر دی ہے۔ تو محترم ناظرین، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر قیمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتا، میں آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش نہ کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں اس نے دی ہے، مجھے بصارت دی ہے،
مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، مجھے سوچنے کی طاقت دی ہے، مجھے یہاں آپ کے سامنے پیش ہونے کی طاقت دی ہے، ورنہ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی کہ میں آپ کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہو تو ہم کسی کھاتے کے کسی قابل نہیں ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی ہنرمندی، اپنی لیاقت اور اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی عنایات تھی۔ اللہ لے بھی سکتا ہے، اللہ کھینچ بھی سکتا ہے۔ وہ قومیں جو صدیوں سے آباد ہوتی ہیں، اچانک حملہ ہوتا ہے ان کا ملک ان سے چھن جاتا ہے، وہ شکست خوردہ ہو جاتی ہیں۔ کہاں جاتی ہے ان کی مملکت، کہاں جاتی ہے ان کی لیاقت، کہاں جاتا ہے ان کا ہنر، کہاں جاتی ہے ان کی فوج؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، شمس و قمر کا مالک ہے، بحر و بر کا مالک ہے، زمین و آسماں کا مالک ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے، ساری مخلوق کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی چیز ملتی ہے، ہم جب بھی کچھ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ صرف شکر ادا کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے، بلکہ ہمارے جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر عنایت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔